اب ان کو قرآن میں تولتے ہیں، حدیث میں تولتے ہیں اور میزان عقل میں تولتے ہیں۔ پہلی دلیل کیا تھی پنڈی والوں؟ چونکہ ہلاکت میں ڈالتا ہے زنجیر زن اپنے آپ کو، اور اللہ روکتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ دو میں سے ایک بات ہے، یا تو صاحب کتاب نے قرآن پڑھا نہیں، پڑھا ہے تو پھر ڈنڈی ماری ہے۔ میں سپیکر پہ کہہ رہا ہوں ڈنکے کی جوڑ مسجد میں قرآن پڑھے ہیں، ابھی لے آؤ۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے، اور یہ خودکشی اور جان کے تلف کرنے کے بارے میں ہے ہی نہیں۔ آیت کا سیاق و سباق دیکھو، اگر آپ چاہو تو میں آپ کو پوری آیت پڑھ کے بتاؤں، پتہ چل جائے گا کہ یہ آیت ہے کس موقع کی۔ اللہ کہہ رہا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کہتا ہے دنیا والو، اللہ کی سبیل میں خرچ کیا کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی سبیل میں خرچ کرو۔ اسی منبر سے میں ایک بار نہیں درجنوں بار بتا چکا ہوں، اما السبیل فی کتاب اللہ امیر المومنین، سبیل لقب ہی شوہر بطول کا ہے۔ اللہ تو کہہ یہ رہا ہے جو ان کے راستے میں خرچ نہ کرے وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ جو ان کے لیے خرچ نہیں کرتا گویا وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ اور آگے کہتا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کیا کرو، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ آیت ان کی طرف لاتی ہے، ان کے ماتم سے نہیں روکتی۔ اس نے تجھے کہا اپنے بدن کو کاٹنا ہی تو حقیقی عشق الہی ہے۔ وہ نمازوں سے راضی نہیں ہوتا، بھائی یہ تو قرض ہے اس کا، ادا کرنا ہے، نہیں کرو گے تو جواب طلبی ہے، اس سے وہ کیسے راضی ہو؟ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ریس بھائی، جو کہ موسیٰ طور پہ جایا کرتے تھے اور مقرر وقت، ایک ہی راستہ، نہ وقت میں تبدیلی نہ راستے میں۔ ایک اسرائیلی تاڑتا رہا، ایک دن آگے آ گیا، یہ روزانہ چھپ چھپا کے کہاں جاتے ہو؟ تو میرا پیچھا کیوں کرتے رہے ہو؟ سامنے آ کے پوچھ لیا ہوتا۔ طور پہ جاتا ہوں، کیوں؟ اللہ سے باتیں کرنے۔ اچھا اللہ تم سے باتیں کرتا ہے؟ ہاں، تو پھر کلمہ الہی ہو، آج جاتے ہوئے میرا ایک کام تو کرا کے لانا۔ کیا؟ عرصہ ہوا شادی کو، اولاد نہیں مل رہی، اللہ سے کہنا اگر بیٹا میرے مقدر میں نہیں نہ صحیح بیٹی دے دے، کوئی باپ کہنے والی زبان تو مل جائے گی۔ موسیٰ نے کہا بیٹی کیوں اور بیٹا ہی کیوں؟ بیٹے، آخر میں اللہ کا کلیم ہوں، بیٹے دلوا کے لاؤں گا، آپ کی بڑی مہربانی۔ طور پہ پہنچا، آغاز گفتگو میں پانے والے وہ فلاں اسرائیلی، وہ میرا امتی ہے، مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، میرا بڑا عقیدت مند ہے، بڑا عابد و زاہد ہے، 16-17 برس ہو گئے، اولاد کے لیے ترس رہا ہے، اسے کچھ بیٹے عطا کر دے۔ لہجہ الہی میں تلخی گل گئی، موسیٰ اس کی مقدر میں نہیں، اگلی بات کر۔ میں تو آپ کو دلیلیں دے رہا ہوں، میرے سینے میں تو کھڑی ہیں اور مطمئن ہوں، اور انہی دلیلوں کے آسرے پہ خود زنجیر کرتا ہوں۔ نہیں، عباس کے عالم کی قسم سید، میں نے دیکھا اپنے آپ آئینہ ضمیر میں، مجھے نمازیں تو کیا اپنی زندگی میں ایک سجدہ بھی ایسا نہ ملا کہ میں مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہوں صلہ چاہیے۔ مجھے اپنی زندگی میں ایک روزہ بھی ایسا نہیں دکھائی دیا کہ میں فخر سے کہہ سکوں کہ اس کا بدل عطا کر مجھے لے دے، کہ میں نے دیکھا اپنا بدن کاٹو وہ مقروض ہو جائے گا۔ موسیٰ اس کی تقدیر میں نہیں۔ اگلی بات کر۔ اچھا مالک، اب اللہ کے سامنے بولے کون؟ واپس آئے کہ یار اللہ نہیں مانتا، وہ کہتا ہے مقدر میں نہیں ہے، اور میں نہ تقدیر سے لڑ سکتا ہوں نہ اللہ سے۔ رونا شروع کیا، بھئی جب موسیٰ کی سفارش رد ہو گئی، تقدیر نے منہ موڑ لیا، اب اولاد ملے تو کہاں سے ملے؟ اتفاق کی بات ہے بزرگوں بھائی اور عزیزوں، بنی اسرائیل میں ایک مجذوب رہتا تھا، ایک ملنگ ٹائپ کا بندہ، دھڑنگ سمجھتے ہو؟ جو کرتا نہ پہنتا ہو، اوپری بدن ننگا ہو جس کا، اسے دھڑنگ بولتے ہیں۔ تو دھڑنگ کس کا مجموع؟ منہ سے کف جھاگ بہتا ہوا سامنے سے آ رہا ہے۔ رو کیوں رہے ہو؟ کہتے یار میں نہیں رہوں گا تو پھر کون روئے گا؟ موسیٰ سے بڑا سفارشی کہاں ہے روئے زمین پر اس وقت؟ اس کی سفارش اللہ نے ٹھکرا دی، اولاد ہی نہیں ملی۔ اچھا آنسو صاف کر، بتا کتنے بیٹے چاہیے؟ میں ایک پر راضی تھا، بیٹی پر راضی تھا، تو کہہ رہا کتنے؟ ایک ہی مل جائے بڑا ہے۔ اچھا تیرا ظرف اتنا ہے نا ایک والا، تو 10 مہینے تمام ہونے سے پہلے تو باپ ہوگا۔ اور پنڈی والوں ایسا ہوا، جب بیٹا پیدا ہوا غسل تک زیغم بمشکل برداشت کیا، جلدی سے پانچے میں لپیٹا، اٹھا کے لا کے موسیٰ کے قدموں میں رکھا، تیری بارگاہ بھی نظر آ گئی۔ یہی منہ چڑے ہو اللہ کے، ایک بیٹا نہیں دلوا سکے ہیں؟ یہ تیرا بیٹا ہے؟ جی میرا ہی تو ہے۔ کیسے ملا؟ وہ جو پھرتا ہے مجذوب دیوانہ، اس نے دلوایا۔ مگر میں تم بس وہ مغالطے میں مارا گیا، وہ تو پوچھ رہا تھا کتنے چاہیے، میں ایک سے ہی راضی ہو گیا تو مل گیا۔ بس پاپوش مشکل سے سنبھالی موسیٰ نے، جلدی سے دور پہ پہنچے، پالنے والے دفتر نبوت سے ابھی میرا نام کاٹ۔
اسے ناراض کیوں ہے؟ کہا ایک 2 ٹکے کے مجذوب کے برابر میری آبرو نہیں، تو میرے نبی بننے کا فائدہ کیا ہے؟ موسیٰ لڑائی نہیں، لڑ نہیں، تو میرا پیارا نبی ہے۔ ہاں تیرا گھر پورا نہ کروں تو مجھے کردگار نہ کہنا، لیکن پہلے میرا ایک چھوٹا سا کام کر دے، ٹھیک ہے؟ تو میرا اللہ ہے، پہلے تو اپنا کام بتا۔ کہا جب کل طور پہ آنا تو آدھ سیر جتنا انسانی گوشت لے آنا مجھے چاہیے، ٹھیک ہے مالک؟ 7 لاکھ امتی ہے حضرت موسیٰ کا۔ مرزا جی 7 لاکھ بندے سے موسیٰ نے سوال کیا، خدا کو کوئی آدھ شیر کے قریب انسانی گوشت کی ضرورت ہے، جس سے بھی بات کرتے ہیں موسیٰ عجیب بادشاہ ہے تو بھی، زندہ بوٹی کون کاٹے گا بھلا؟ یا تجھے بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی؟ یا اللہ سے نظر ثانی کی درخواست کروا۔ آخر مایوس ہو کے ہاتھ میں برتن، دوسرے میں چھری، آہستہ آہستہ سست قدموں سے واپس آ رہا ہے، سامنے سے جھاگ گراتا ہوا وہی مجذوب آ رہا ہے۔ ایک اللہ کے کلیم پریشان کیوں ہے؟ کہتے یار پریشان کیوں نہ ہوں، 7 لاکھ آدمی کے پاس گیا، ہر بے دین نے مجھے ٹکا سا جواب دے دیا، کسی نے اتنی سی بوٹی کاٹ کے نہیں دی، اللہ کو آدھ سیر گوشت چاہیے، اللہ کو چاہیے چھری مجھے دے۔ رئیس بھائی ادھر سے کاٹا لو تھوڑا، ادھر سے، سینے سے، رانوں سے، پنڈلیوں سے ڈھیر رکھتا جا رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا یہ تو کئی کلو ہو گیا، اسے تو آدھ سیر چاہیے تھا، زیادہ کیوں کاٹ رہا ہے؟ کہا موسیٰ تو عجیب بادشاہ ہے، میں یہاں سے کاٹوں، اللہ کہے سینے کا چاہیے، میں سینے کا کاٹوں، وہ کہے ران کا چاہیے، سارے نمونے بھیج رہا ہوں بے نیاز جس سے راضی ہو۔ جب بھرائی ہوئی تھالی لے کے پہنچا طور پہ، آواز قدرت آئی، موسیٰ لڑ رہا تھا، مسئلہ سمجھ میں آ گیا، 7 لاکھ بندے سے خیرات مانگتا رہا ہے، تو میرا کلیم تھا، اپنا کاٹ لیا ہوتا، تو کلیم تھا، میری حجت تھا، اپنا کاٹ کے دے دیتے، تو بھی تو دوسروں سے مانگتا رہا ہے۔ اب مسئلہ سمجھ لے، جو میری محبت میں اپنا بدن کاٹ سکتے ہیں، میری تقدیر کی زنجیر بھی کاٹ سکتے ہیں۔ جو میری محبت میں اپنا بدن کاٹ سکتے ہیں، میری قضاء و قدر کی زنجیر کو بھی کاٹ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میں جاؤں اور کوئی عقل کا بحری یہ کہے یہ تو محبت ہے، خدا کی بات ہے، ایک نہیں 5 معصوموں کا قول شامیان ہے جتنا انبار لگا کھا سکتا ہوں۔ من احب بناؤ احب اللہ، 14 کہہ رہے ہیں جس نے ہم سے محبت کی اسی نے تو اللہ سے کی۔ بدن کو کاٹنا اس کی رضامندی ہے۔ اس سے ایک سبق اور بھی ملا ہے ہمیں، موسیٰ کی سفارش اللہ نے نہیں مانی، مجذوب کی مانی۔ مانی کس بنیاد پر؟ اس نے بدن کاٹا۔ میں نے اسی دن سے یہ مسئلہ سمجھ لیا کہ بڑے سے بڑے علامہ کی دعا رد ہو سکتی ہے، شبیر کے ماتمی کی دعا رد نہیں ہو سکتی۔